السلام علیکم۔ کشن بصیرت کے چینل پہ ہم جو بک مل کر پڑھ رہے ہیں وہ ہے جمال منتظر۔ کتاب کا نام ہے جن کے رائٹر ہیں آیت اللہ عظمیٰ گلصافی پائیگانی، جس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، جن کے ترجمہ کیا گیا ہے مولانا نثار احمد زنجانی نے۔ پارٹ ہمارا ہے 21 اور صفحہ نمبر 201۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوائنٹ نمبر 12۔ کفایت الاثر محمد بن علی بن الحسین نے محمد بن موسیٰ بن متوکل سے، انہوں نے محمد بن ابی عبداللہ کوفی سے، انہوں نے موسیٰ بن عمران نخعی سے، انہوں نے اپنے چچا حسین بن یزید نوفلی سے، انہوں نے حسن بن علی بن ابی حمزہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے صادق جعفر بن محمد، انہوں نے اپنے والد بن محمد بن علی سے، انہوں نے اپنے والد علی ابن الحسین سے، انہوں نے اپنے والد حسین ابن علی سے، انہوں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے اپنے رب کی طرف خبر دی ہے کہ فرمایا کہ جس نے یہ جان لیا کہ مجھے اکیلے کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد میرے بندے اور رسول ہیں، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے خلیفہ ہیں، اور ان کی اولاد سے ہونے والے ائمہ حجت ہیں، اس کو میں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کروں گا اور اپنی بخشش سے جہنم سے نجات عطا کروں گا، اس کے لیے اپنے جوار کو مباح کر دوں گا، اور صفحہ نمبر 202، اور اس کے لیے اپنی کرامت کو واجب کر دوں گا، اور اس پر اپنی نعمت تمام کر دوں گا، اور اس کو اپنا خاص و خالص قرار دوں گا۔ اگر وہ مجھے ندا دے گا تو میں لبیک کہوں گا، اگر مجھ سے دعا کرے گا تو قبول کروں گا، اگر مجھ سے سوال کرے گا تو عطا کروں گا، اگر وہ خاموش رہے گا تو میں خود ابتدا کروں گا، اگر وہ غلط کام کرے گا تو میں اس پر رحم کروں گا، اگر وہ مجھ سے بھاگے گا تو میں اسے پکاروں گا، اگر میری طرف پلٹ آئے گا تو میں قبول کروں گا، اگر وہ میرے دروازے پر دستک دے گا تو میں کھول دوں گا، اور اگر اس نے یہ گواہی نہ دی کہ مجھ تنہا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یا اس کی گواہی دی لیکن یہ گواہی نہ دی کہ محمد میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں، اور اس کی گواہی تو دی لیکن یہ تسلیم نہ کرے کہ علی ابن ابی طالب میرے خلیفہ ہیں، یا اس کی گواہی دی لیکن یہ گواہی نہ دی کہ ان کی اولاد سے ہونے والے ائمہ میری حجت ہیں، تو اس نے میری نعمت کا انکار کر دیا اور میری عظمت کو گھٹا دیا، اور میری آیتوں، کتابوں اور رسول کا انکار کر دیا، اور اگر وہ میری طرف آئے گا تو میں اس کے سامنے پردہ ڈال دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا تو اسے محروم رکھوں گا، اگر وہ مجھے ندا دے گا تو میں اس کی ندا نہیں سنوں گا، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو مستجاب نہیں کروں گا، اگر مجھ سے لو لگائے گا تو مایوس کروں گا، یہ میری طرف سے اس کی سزا ہے، اور میں کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ اس پر جابر بن عبداللہ انصاری اٹھے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، وہ ائمہ علی ابن ابی طالب کے بیٹوں میں سے کون ہیں؟ فرمایا، جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین، اور ان کے بعد اپنے زمانے کے سید العابدین علی ابن الحسین، پھر باقر محمد ابن علی۔ اے جابر، تم انہیں پاؤ گے تو ان سے تمہاری ملاقات ہو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ ان کے بعد صادق جعفر بن محمد، پھر کاظم موسیٰ ابن جعفر، ان کے بعد رضا علی ابن موسیٰ، پھر تقی محمد ابن علی، ان کے بعد نقی علی ابن محمد، پھر ذکی حسن ابن علی، ان کے بعد ان کے فرزند قائم بالحق میری امت کے مہدی ہیں، جو کہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی پر کریں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اے جابر، یہ ہیں میرے خلیفہ، میرے اوصیاء اور میری اولاد و اطرت، جس نے ان کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا تو حقیقت یہ ہے کہ صفحہ نمبر 203، اس نے میرا انکار کیا۔ انہی کے سبب آسمان اور زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، انہی کے سبب خدا آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، مگر یہ
اس کی اجازت سے گر پڑے، اور انہی کے باعث اللہ زمین کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ اپنے بسنے والوں سمیت دھس نہ جائے۔ اسی کو کمال الدین نے ابن متوکل سے نقل کیا گیا، اور مناقب الماء میں امام صادق اور ان کے آباء علیہ السلام سے، غایۃ المرام میں ابن شاذان سے، آمہ کے ترک سے نقل کیا، اور احتجاج میں علی ابن ابی حمزہ سے، انہوں نے امام صادق سے، انہوں نے اپنے آباء سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اسی کو شہید سعید شریف نور الدین قاضی شریف مرعشی حسینی نے علی ابن عبد الحمید حسینی نجفی سے شرح مصباح المتہجد میں مفید سے، انہوں نے امام صادق سے نقل کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، کفایت الاثر۔ کفایت الاثر علی ابن الحسن بن محمد نے ہارون بن موسیٰ سے، انہوں نے ابو ذر احمد بن محمد بن سلمان الباغندی سے، انہوں نے ابراہیم بن مختار سے، انہوں نے نصر بن حمید سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے اصبغ بن نباتہ سے، انہوں نے علی سے روایت کی ہے کہ ہارون کہتے ہیں کہ ہم سے احمد بن موسیٰ عباس بن مجاہد نے 318 میں ابو عبداللہ بن زید اور اسماعیل بن یونس الخزاعی البصری اور حشیم بن بشیر الواسطی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے سامنے ان کی اصل کتاب سے پڑھا، ابو مقدام شریح بن ہانی بن شریح سانع المکی سے، انہوں نے علی سے، اور احمد بن محمد بن عبداللہ جوہری سے، انہوں نے محمد بن عمر القاضی الجعبی سے، انہوں نے محمد بن عبداللہ بن جعفر سے، انہوں نے محمد بن حبیب الجن نیشاپوری سے، انہوں نے زید بن ابی زیاد سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے علی بن ابی طالب سے، اور آپ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے اوصیاء کے نام بیان کیے۔ اس طرح سلسلہ کلام جاری رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے علی بن ابی طالب کے سپرد کروں گا، اور دوران گفتگو فرمایا، اے علی، میں اسے آپ کے حوالے کروں گا، اور آپ علیہ السلام اسے اپنے بیٹے حسن کے سپرد کریں گے، اور حسن اپنے بھائی حسین کو دیں گے، اور حسین اسے اپنے فرزند علی کو، اور علی اپنے بیٹے محمد کے، اور محمد اپنے پسر جعفر کے، اور جعفر اپنے پسر فرزند کے، اور موسیٰ اپنے بیٹے علی، اور علی اپنے پسر محمد، اور محمد اپنے فرزند علی، اور علی اپنے فرزند حسن، اور حسن اپنے بیٹے قائم کے سپرد کریں گے۔ پھر ان سے ان کے امام غائب ہو جائیں گے، جب تک خدا چاہے گا غائب رہیں گے۔ ان کی دو غیبتیں ہوں گی، ایک دوسری سے طویل ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہوئے اپنی بلند آواز کرتے ہوئے فرمایا، خبردار خبردار کہ جب میرے ساتویں بیٹے کا پانچواں غائب ہو جائے گا۔ علی فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ان کی غیبت کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا، صبر کریں گے یہاں تک کہ خدا انہیں خروج کی اجازت دے گا، اور وہ یمن کے کرعا گاؤں سے خروج کریں گے۔ ان کے سر پر امامہ ہوگا، وہ میری زرہ ڈالے ہوں گے، اور میری تلوار ذوالفقار حمائل کیے ہوئے ہوں گے، اور ایک منادی ندا کرے گا کہ خلیفہ مہدی ہیں، ان کی پیروی کرو۔ وہ زمین کو ایسے ہی عدل و انصاف سے پر کریں گے جیسا وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اس وقت ہوگا جب دنیا سراسر فتنہ فساد میں تبدیل ہو جائے گی، ایک دوسرے پر حملہ کرے گا، اور بڑا چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا، اور طاقتور کمزور پر رحم نہیں کرے گا۔ اس وقت خدا انہیں خروج کی اجازت مرحمت کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 14، کفایت الاثر۔ محمد بن علی ابن الحسین نے محمد ابراہیم بن اسحاق تالقانی سے، انہوں نے محمد بن حمام سے، انہوں نے احمد بن ماجولیہ سے، انہوں نے احمد بن حلال سے، انہوں نے محمد بن ابی عمر سے، انہوں نے مفضل بن عمر سے، انہوں نے صادق جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد محمد بن علی سے، انہوں نے اپنے والد علی بن حسین بن علی سے، انہوں نے اپنے والد امیر المومنین سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب مجھے معراج میں آسمان پر لے جایا گیا اور میرے اوپر میرے رب نے وحی کی، اے محمد، میں نے زمین پر نظر کی تو اس سے آپ کو چنا اور آپ کو نبی بنایا، اور آپ کے نام سے ایک نام نکالا، مشتق کیا، میں محمود ہوں اور آپ محمد ہیں۔ میں نے دوبارہ زمین پر نظر ڈالی تو اس سے علی کو منتخب کیا، اور انہیں آپ کا وصی اور خلیفہ، اور آپ کی بیٹی کا شوہر، اور آپ کی ذریت کا باپ قرار دیا۔ صفحہ نمبر 205۔
ان کے لیے اپنے ناموں میں سے ایک نام مشتق کیا، پس میں علی الاعلیٰ ہوں اور وہ علی ہیں۔ فاطمہ اور حسن و حسین کا نور میں نے آپ دونوں کے نور سے نکالا اور پھر میں نے ان کی ولایت کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ جس نے اسے قبول کیا وہ میرے مقربین میں سے ہیں۔ اے محمد، اگر کوئی بندہ میری عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے اور بھیگی مشق کی مانند ہو جائے اور پھر میرے پاس ان کی ولایت کا انکار کرتے ہوئے آئے تو بھی میں اسے اپنی جنت میں ساکن نہیں کروں گا اور نہ ہی اسے اپنے عرش کے سائے میں داخل کروں گا۔ اے محمد، کیا آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے عرض کی، ہاں میرے رب۔ فرمایا، اپنا سر بلند کریں۔ میں نے اپنا سر بلند کیا تو میں نے علی و فاطمہ، حسن و حسین، علی ابن حسین محمد بن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد بن علی ابن محمد، حسن ابن علی اور محمد بن حسن قائم کا نور دیکھا جو کہ ان کے درمیان کوکب دری کی مانند چمک رہا ہے۔ میں نے عرض کی کہ میرے رب یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ ائمہ ہیں، یہ وہ قائم ہیں جو میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کرے گا۔ انہی کے ذریعے میں اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا۔ میرے دوستوں کے لیے آرام ہے، یہ آپ کے شیعوں کے دلوں کو ظالموں، منکروں اور کافروں سے شفا دے گا۔ اسی کو کمال الدین نے محمد بن ابراہیم بن اسحاق سے، بحار المختصر عیون اخبار رضا سے، اپنی سند سے، امیر المومنین سے بعض الفاظ میں مختصر اختلاف کے ساتھ اس کے آخر میں کچھ اضافے کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اسی کی حکایت خطیب عظیم خطیب خوارزم موفق بن احمد نے غایۃ المرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اختلاف کے ساتھ کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، کفایت الاثر علی بن الحسن بن محمد نے ہارون بن موسیٰ تل اکبری، ت لام عین کاف بے رے چھوٹی ہے، تل اکبری سے انہوں نے عیسیٰ بن موسیٰ الہاشمی سے سرمن رائی میں روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، مجھ سے میرے والد نے اپنے آبا کے وسیلے سے، انہوں نے حسین ابن علی سے، انہوں نے اپنے والد علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ کہا ہے، میں ام سلمہ کے گھر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت یہ آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نازل ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفحہ نمبر 206، اے علی، یہ آیت تمہاری شان میں اور میرے دونوں نواسوں اور آپ کی اولاد سے ہونے والے 9 ائمہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کے بعد کتنے ائمہ ہوں گے؟ فرمایا، اے علی، آپ کے دونوں بیٹے حسن اور حسین، اور حسین کے بعد ان کے فرزند علی، اور ان کے بعد ان کے بیٹے محمد، ان کے بعد ان کے پسر جعفر، ان کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ، اور ان کے بعد ان کے فرزند علی، ان کے بعد ان کے بیٹے محمد، اور ان کے بعد ان کے فرزند علی، علی کے بعد ان کے پسر حسن، اور حسن کے بعد ان کے بیٹے حجت ہیں۔ میں نے ان کے اسماء ساق عرش پر اسی طرح لکھے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو میں نے اللہ عز و جل سے ان کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا، اے محمد، یہ آپ کے بعد پاک معصوم ہیں اور ان کے دشمن ملعون ہیں۔ پوائنٹ نمبر 16، کفایت الرسل علی بن الحسن بن محمد نے عتبہ بن عبداللہ الحمصی سے مکہ 380 ہجری میں نقل کیا کہ جب ان کے پاس پڑھ رہے تھے اور انہوں نے علی بن موسیٰ قطفانی سے، انہوں نے احمد بن یوسف حمصی سے، انہوں نے محمد بن عکاشہ سے، انہوں نے حسین بن زید ابن علی سے، انہوں نے عبداللہ بن حسن ابن حسن سے، انہوں نے اپنے والد حسن بن علی سے روایت کی ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں، گویا مجھے بلایا جا رہا ہے اور میں لبیک کہوں گا۔ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں، کتاب خدا اور اطرت، اپنی اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں۔ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، اور اگر خالی ہو گئی ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ تم ان سے سیکھو، انہیں سکھاؤ، کیونکہ وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ان سے زمین کبھی خالی نہیں رہے گی، اور اگر خالی ہو گئی تو اپنے بسنے والوں سمیت دھس جائے گی۔ پھر فرمایا، اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ علم نہ ختم ہوگا اور نہ اس کا سلسلہ منقطع ہوگا، اور نہ تو زمین کو اپنی حجت سے خالی چھوڑے گا، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، تاکہ وہ تیری حجت کو باطل نہ ہونے دیں۔
اور نہ تیرے دوستوں کو ہدایت کے بعد گمراہ ہونے دے۔ وہ تعداد میں بہت کم ہے لیکن خدا کے نزدیک ان کی بڑی قدر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اتر آئے تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ساری مخلوق پر حجت نہیں ہیں؟ فرمایا، اے حسن، اللہ فرماتا ہے، صفحہ نمبر 207، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ تو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک ہادی ہے، بس میں منذر ڈرانے والا ہوں اور علی ہادی ہیں۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کے اس قول کے کیا معنی ہیں کہ زمین کبھی حجت سے خالی نہیں رہتی؟ فرمایا، ہاں، علی امام اور حجت ہیں، اور اس کے بعد تم امام اور حجت ہو، اور تمہارے بعد حسن امام اور حجت ہیں۔ یقیناً مجھے لطیف خبیر نے خبر دی ہے کہ وہ حسین کے صلب سے ایک بیٹا پیدا کرے گا جس کا نام علی رکھا جائے گا۔ چنانچہ جب حسین دنیا میں نہ رہیں گے تو ان کے فرزند علی اس پر منصب پر فائز ہوں گے اور وہ حجت اور امام ہوں گے۔ خدا علی کے صلب سے ایک بیٹا پیدا کرے گا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ وہ سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہوگا، اس کا علم میرا علم، اس کا حکم میرا حکم ہوگا۔ وہ اپنے والد کے بعد وہ امام اور حجت ہوں گے۔ پھر خدا محمد کے صلب سے ایک بیٹا پیدا کرے گا جس کا نام جعفر ہوگا۔ وہ صادق القول ہوں گے، اپنے والد کے بعد وہ امام حجت ہوں گے۔ پھر خدا جعفر کے صلب سے ایک بیٹا پیدا کرے گا جس کا نام موسیٰ بن عمران ہوگا۔ وہ خدا کے بڑے عبادت گزار اور مطیع ہوں گے، اپنے والد کے بعد امام اور حجت ہوں گے۔ اس کے بعد خدا ان کے صلب سے ایک بیٹا پیدا کرے گا جس کو علی کہا جائے گا۔ وہ علم خدا کا سرچشمہ اور اس کی حکمت کا مرکز ہوں گے، اپنے والد کے بعد امام و حجت ہوں گے۔ پھر خدا علی کے صلب سے ایک بیٹا پیدا کرے گا جس کا نام محمد ہوگا، اپنے والد کے بعد وہ امام اور حجت ہوں گے۔ پھر خدا محمد کے صلب سے ایک بیٹا پیدا کرے گا جس کا نام علی ہوگا اور وہ اپنے والد کے بعد وہ امام اور حجت ہوں گے۔ پھر خدا علی کے صلب سے ایک بیٹا پیدا کرے گا جس کا نام حسن ہوگا، اپنے والد کے بعد وہ امام اور حجت ہوں گے۔ پھر خدا حسن کے صلب سے امام زمانہ حجت القائم اپنے دوستوں کو نجات دینے والے کو پیدا کرے گا۔ وہ غیبت میں چلے جائیں گے اور ظاہر نہ ہوں گے، یہاں تک کہ ایک گروہ اپنے مسلک سے ہٹ جائے گا، دوسرا ثابت قدم رہے گا۔ پہلا کہے گا، اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہے گا تو خدا اس دن کو اتنا طول دے گا کہ ہمارا قائم ظہور کرے اور زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کرے گا۔ صفحہ نمبر 208، جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، زمین اپنے حضرات سے خالی نہیں رہے گی۔ خدا آپ کو میرا علم عطا کرے۔ بے شک میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ میری ذریت میں اور میری ذریت کی ذریت میں، میری نسل کی نسل میں میرا علم و فہم قرار دے۔ یہی عبادت کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ ہی غایۃ المرام میں نقل ہوئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 17، الاربعین، تالیف مجلسی شیخ جلیل ابوالفتح کراجکی، کاف رے الف جیم کاف چھوٹی ہے، کراجکی کی کتاب کنز الفوائد سے اپنے اسناد سے ابو جارود بن المنذر عبدی سے ایک طویل حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جارود، شب معراج آسمان پر خدا نے مجھ پر وحی کی تو کہ تم یہ معلوم کرو کہ تم سے پہلے ہم نے رسولوں کو کس چیز کی بنا پر مبعوث کیا۔ میں نے معلوم کیا کہ کس چیز کی بنا پر مبعوث کیا۔ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور علی بن ابی طالب اور تم دونوں سے ہونے والے ائمہ کی ولایت کی بنا پر پھر مجھ پر وحی کی کہ میں عرش کے دائیں جانب دیکھوں۔ میں نے دیکھا تو علی، حسن و حسین، علی بن الحسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفر، علی بن موسیٰ، محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی اور مہدی دریائے نور میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ عرض کی، میرے رب نے مجھ سے فرمایا، یہ میری حجتیں ہیں اور میرے دوست ہیں، اور یہ یعنی مہدی میرے دشمنوں سے انتقام لینے والے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 18، کفایت الاثر، علی بن الحسن محمد نے ابو محمد ہارون الحسن نخ بن موسیٰ سے، انہوں نے محمد بن احمد بن عبداللہ بن احمد بن عیسیٰ بن منصور الہاشمی سے، انہوں نے ابو موسیٰ عیسیٰ بن احمد الاتار سے، انہوں نے عمار بن محمد سوری سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو الحجاف داؤد بن ابی اوف سے، انہوں نے حسن ابن علی سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، آپ میرے علم کے وارث، میرے حکم کا سرچشمہ، میرے بعد امام ہیں، اور جب آپ شہادت پا جائیں گے تو آپ کے فرزند حسن، جب حسن شہید ہو جائیں گے تو آپ کے فرزند حسین، اور جب حسین شہید ہو جائیں گے تو ان کے بیٹے علی اور حسین کے بعد صلب حسین سے 9 ائمہ اطہار ہوں گے۔
میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ان کے کیا نام ہیں؟ فرمایا علی، محمد، جعفر، موسیٰ، علی، محمد، علی، حسن اور مہدی حسین کے سلب سے ہوں گے، اور خدا ان کے ذریعے زمین کو ایسے ہی عدل و انصاف سے پر کرے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ صفحہ نمبر 209، پوائنٹ نمبر 19 کفایت الاثر۔ حسین بن محمد بن سعید نے ابو الحسن علی بن محمد بن شنوبوس سے، انہوں نے علی بن مہدون سے، انہوں نے علی بن حکیم العودی سے، اور ایک نسخے کے مطابق ازدی سے، انہوں نے شریک سے، انہوں نے عبداللہ بن سعد سے، انہوں نے حسین بن علی علیہ السلام سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ جب خدا نے ساق عرش پر نام محمد لکھا تو میں نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ نام ساق عرش پر لکھا ہوا ہے، اس کو میں تیرے نزدیک بہت عزیز پاتا ہوں۔ فرمایا کہ پھر خدا نے انہیں زمین اور آسمان کے درمیان بغیر روح کے 12 پیکر دکھائے۔ جبرائیل نے عرض کی اے میرے رب، تجھے ان کے حق کی قسم جو تیرے اوپر ہے، مجھے ان کے بارے میں مطلع فرما۔ فرمایا یہ علی بن ابی طالب کا نور ہے، یہ حسن کا نور ہے، یہ حسین کا نور ہے، یہ علی بن الحسین کا نور ہے، یہ محمد بن علی کا نور ہے، یہ جعفر ابن محمد کا نور ہے، یہ موسیٰ ابن جعفر کا نور ہے، یہ علی بن موسیٰ کا نور ہے، یہ محمد بن علی کا نور ہے، یہ علی بن محمد کا نور ہے، یہ حسن ابن علی کا نور ہے، اور یہ حجت القائم المنتظر کا نور ہے۔ کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے بھی ان حضرات کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہا، خدا نے اس کی گردن کو آگ سے نجات دے دی۔ پوائنٹ نمبر 20 کفایت الاثر۔ محمد بن عبداللہ شیبانی نے محمد بن ابی بکر ہارون دینوری سے، انہوں نے محمد بن عباس المقری سے، انہوں نے عبداللہ بن ابراہیم الغفاری سے، انہوں نے حریث بن عبداللہ الہدا سے، انہوں نے اسماعیل بن عبداللہ سے، انہوں نے حسین بن علی سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ آیت اولو الارحام بعضهم الی بعض نازل ہوئی تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعویل معلوم کی، تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم اسے تمہارے علاوہ کوئی دوسرا مراد نہیں لیا گیا ہے، تم اولو الارحام ہو، پھر جب ہمارا انتقال ہو جائے گا تو تمہارے والد علی علیہ السلام مجھ سے اولا اور میرے جانشین ہیں، اور جب تمہارے والد شہادت پائیں گے تو تمہارے بھائی حسن ان سے اولا، اور جب حسن صفحہ نمبر 210 شہید ہو جائیں گے تو ان سے اولا، تو تم ان سے اولا ہو۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، تو میرے بعد مجھ سے اولا کون ہے؟ فرمایا تمہارے بعد تمہارے بیٹے علی تم سے اولا، اور علی کی شہادت کے بعد ان کے فرزند محمد ان سے اولا، اور محمد کی شہادت کے بعد ان کے فرزند جعفر ان سے اولا ہیں، اور جعفر کی شہادت کے بعد ان کے فرزند موسیٰ ان سے اولا ہیں، اور موسیٰ کی شہادت کے بعد ان کے فرزند ان سے اولا ہیں، اور علی کی شہادت کے بعد ان کے فرزند محمد ان سے اولا ہیں، اور محمد کی شہادت کے بعد ان کے فرزند علی ان سے اولا ہیں، اور علی کی شہادت کے بعد ان کے فرزند حسن ان سے اولا ہیں، اور جب حسن بھی دنیا سے اٹھ جائیں گے تو تمہارے 9 فرزند غیبت میں چلے جائیں گے، یہ ہیں تمہارے سلب سے ہونے والے ائمہ، خدا نے انہیں میرا علم و فہم عطا کیا ہے، ان کی تہنیت میری تہنیت ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ان کے بارے میں مجھے دکھ دیتے ہیں، خدا انہیں میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ پوائنٹ نمبر 21 علی بن الحسن الحسین نخ بن محمد نے ہارون بن موسیٰ سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل الخوی سے، انہوں نے حسین بن عبداللہ عسکری سے، البکری نخ الیسکری نخ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عطا سے، انہوں نے حسین بن علی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا میں مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہوں، پھر علی تم مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق رکھو گے، پھر اس کے بعد حسن کو مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق ہوگا، اور ان کے بعد حسین کو مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق ہوگا، ان کے بعد علی مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ تصرف کا حق ہوگا، ان کے بعد محمد کو مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق ہوگا، ان کے بعد جعفر کو مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق ہوگا، اور ان کے بعد موسیٰ کو مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق ہوگا، ان کے بعد علی کو مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق ہوگا، ان کے بعد محمد کو مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق ہوگا، اور ان کے بعد علی کو مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق ہوگا۔ صفحہ نمبر 211 ان کے بعد حسن کو مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق ہوگا۔ یہ ائمہ ابرار ہیں، یہ حق کے ساتھ اور حق ان کے ساتھ ہے۔
پوائنٹ نمبر 22، کفایت الاثر احمد بن محمد بن عبداللہ عیاشی عباسی نخ نے اپنے والد عبداللہ بن حسن سے انہوں نے احمد بن عبداللہ جبار سے انہوں نے احمد بن عبد الرحمن مخزومی سے انہوں نے عمر بن حماد الطاح سے انہوں نے علی بن ہاشم البریز سے انہوں نے ابو سعید تمیمی سے انہوں نے ابو ذر کے غلام ابو ثابت سے انہوں نے ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے شب معراج آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ عرش پر لکھا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے علی کے ذریعے ان کی تائید کی اور علی کے ذریعے ان کی مدد کی، اور میں نے علی اور فاطمہ حسن و حسین کے انوار کو دیکھا، اور علی بن الحسین محمد بن علی جعفر بن محمد موسیٰ بن جعفر اور علی بن موسیٰ محمد بن علی بن محمد حسن بن علی کے انوار دیکھے اور نور حجت دیکھا جو ان کے درمیان کوکب دری کی مانند چمک رہا تھا۔ میں نے عرض کیا میرے رب یہ کون ہے اور وہ سب کون ہیں؟ مجھے ندا دی گئی کہ اے محمد یہ نور علی و فاطمہ ہے، یہ نور تمہارے نواسوں کے حسن و حسین کا ہے، اور یہ انوار تمہارے بعد صلب حسین سے ہونے والے پاک ائمہ معصومین ہیں۔ یہ وہ حجت ہیں جو زمین اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 22، کفایت الاثر حسین ابن علی نے ہارون بن موسیٰ سے انہوں نے محمد بن اسماعیل الغزالی سے انہوں نے عبداللہ بن صالح کاتب اللیث سے انہوں نے رشید بن سعد سے انہوں نے ابو یوسف حسین بن یوسف انصاری سے جو کہ بنی خزرج سے ہیں انہوں نے سہل بن سعد انصاری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے فاطمہ بنت محمد سے ائمہ کے بارے میں معلوم کیا تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے علی میرے بعد تم امام و خلیفہ اور تمہیں مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق ہے۔ پھر جب تم شہادت پاؤ گے تو تمہارے فرزند حسن کو مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ حق کے تصرف ہوگا، اور جب حسن شہید ہو جائیں گے تو صفحہ نمبر 212 تمہارے فرزند حسین کو مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق ہوگا، اور جب حسین شہید ہو جائیں گے تو ان کے فرزند علی ابن حسین کو مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق ہوگا، اور جب علی شہید ہو جائیں گے تو ان کے فرزند محمد کو مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ تصرف کا حق ہوگا، اور جب محمد شہید ہو جائیں گے تو ان کے فرزند جعفر کو مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق ہوگا، اور جب جعفر شہید ہو جائیں گے تو ان کے فرزند موسیٰ کو مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق ہوگا، اور جب موسیٰ شہید ہو جائیں گے تو ان کے فرزند علی کو مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ تصرف کا حق ہوگا، اور جب موسیٰ شہید ہو جائیں گے تو ان کے فرزند علی کو مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق ہوگا، اور جب علی شہید ہو جائیں گے تو ان کے فرزند محمد کو مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ تصرف کا حق ہوگا، اور جب محمد شہید ہو جائیں گے تو ان کے فرزند علی کو مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ حق کا تصرف ہوگا، اور جب علی شہید ہو جائیں گے تو ان کے فرزند حسن کو مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق ہوگا، اور جب حسن شہید ہو جائیں گے تو ان کے فرزند قائم المہدی کو مومنین کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ تصرف کا حق ہوگا۔ انہی کے ذریعے خدا زمین کو مشرق و مغرب کو فتح کرے گا، اور یہ حضرات حق کے امام اور سچی زبان ہے، جو ان کی مدد کرے گا اس کی مدد کی جائے گی، جو ان کو چھوڑے گا اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں علی ابن الحسن نے محمد بن حسین کوفی سے میسرہ بن عبداللہ سے ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبداللہ قریشی سے محمد بن سعدہ صاحب الواقدی سے انہوں نے محمد بن عمر الواقدی سے انہوں نے ابو ہارون سے مروان نخ سے اور انہوں نے ابو جعفر محمد ابن علی سے انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں سبز زمرد کی تختی ہے، پھر مذکورہ حدیث بیان کی۔ پوائنٹ نمبر 24، بحر الانوار الفضائل الروضہ میں اسناد کے ذریعے اس کے سلسلے عبداللہ بن ابی اوفا تک پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب خدا نے حضرت ابراہیم خلیل کو پیدا کیا اور ان کی آنکھ سے پردہ ہٹا دیا تو آپ علیہ السلام نے آسمان کی جانب دیکھا اور عرض کی بار الہ میرے سید و سرور یہ کیسا نور ہے۔ صفحہ نمبر 213، فرمایا اے ابراہیم یہ میرے برگزیدہ محمد ہیں، عرض کی بار الہ اس کے پاس میں ایک نور اور دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اے ابراہیم یہ میرے دین کے مددگار علی ہیں، پھر فرمایا کہ بار الہ میں ان دونوں کے پاس ایک نور اور دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اے ابراہیم یہ فاطمہ ہے جو اپنے شیعوں کو جہنم سے بچائیں گی، عرض کی بار الہ ان تینوں کے انوار کے پاس دو نور اور دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اے ابراہیم یہ حسن و حسین کے نور ہیں جو اپنے جد اور والد اور ماں سے متصل ہیں،
عرض کی بارے الہ میرے آقا میں نو نور اور دیکھ رہا ہوں ان کے کہ ان پانچوں کے حلقہ کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا اے ابراہیم یہ ان کی اولاد سے آئمہ ہیں۔ عرض کی بارے الہ اے میرے آقا مجھے ان کا تعارف کرا۔ فرمایا اے ابراہیم ان کے اول علی ابن الحسین اور علی کے فرزند محمد اور محمد کے بیٹے جعفر اور جعفر کے پسر محمد موسیٰ اور موسیٰ کے فرزند علی اور علی کے بیٹے محمد کے پسر حسن اور حسن کے فرزند قائم المہدی ہیں۔ عرض کی بارے الہ میں ان کے اطراف انوار دیکھ رہا ہوں جن کی تعداد کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا اے ابراہیم وہ ان کے شیعہ اور ان کے چاہنے والے ہیں۔ عرض کی بارے الہ ان کے شیعہ اور محب کس چیز سے پہچانے جائیں گے؟ فرمایا کہ 51 رکعت نماز پڑھنے، بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے ہیں، سجدہ شکر کرنے اور دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے سے۔ ابراہیم نے عرض کی اے اللہ مجھے ان کے شیعوں اور محبوں میں قرار دے۔ تو فرمایا کہ میں نے تمہیں قرار دیا اور ان کی شان میں آیت نازل فرمائی وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور ان کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی ہیں جب وہ اپنے پروردگار کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے۔ مفضل بن عمر کہتے ہیں جب ابو حنیفہ نے اپنی موت کے آثار محسوس کیے تو انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا اور سجدہ کیا اور سجدے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی حدیث کو شازان بن جبریل قمی نے بعض الفاظ میں مختصر اختلاف کے ساتھ اپنی کتاب کتاب الفضائل میں بیان کیا ہے۔